بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ واقتفى اثرہ وسار علی نہجہ الی یوم الدین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وقال لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره صدق الله العظيم. قابل قدر صدر ذی وقار جناب ڈاکٹر محمد سعد بیلگامی صاحب اور ڈیس پر تشریف فرما معزز و موقر حضرات علماء کرام، یہاں شہر میسور اور قرب و جوار کے علاقوں سے تشریف لانے والے بہت ہی معزز، بہت ہی موقر بزرگان محترم، برادران اسلام، عفت مآب ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملک کے بدلتے حالات اور ہمارا مستقبل. بزرگان محترم، اس وقت میرا اور آپ کا ملک بلا شبہ تاریخ کے ایک سنگین دور سے گزر رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں دنیا کا جو سب سے بڑا جمہوری ملک ہے، اس کی جمہوری فضا، اس کے جمہوری ادارے اور یہاں بسنے والے 140 کروڑ شہری، ان کے حقوق پامال ہو رہے ہیں. یہ سب چیزیں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہیں. حکمران پارٹی جو اس ملک پر حکمرانی کر رہی ہے، اس کی منفی سوچ، غلط رویے، غلط فیصلے، عوام مخالف پالیسیوں نے بلا شبہ اس ملک کو ایک بہت بڑے اخلاقی، سماجی، معاشی اور سیاسی بحران سے دوچار کر دیا، جس کے نتیجے میں لا قانونیت، بد نظمی، بد امنی، انارکی، انتشار، فرقہ وارانہ کشیدگی، تشدد، بے روزگاری، کساد بازاری اور غربت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف فسطائیت کے بادل اس ملک پر منڈلا رہے ہیں، دوسری طرف اس ملک کی سب سے بڑی اقلیت یعنی مسلمان، ان کے عرص حیات کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کو ستایا جا رہا ہے، ان کی عزت آبرو، جان مال، مذہبی تشخص اور ملی شناخت، ملی پہچان پر پے در پے حملے کیے جا رہے ہیں. آپ پچھلے ایک دہائی سے دیکھتے رہے، کبھی شہریت ترمیمی بل کی آواز اٹھائی جاتی ہے اور نشانہ ملت اسلامیہ ہوتی ہے، کبھی طلاق ثلاثہ کا مسئلہ چھیڑا جاتا ہے خواتین کے ہمدردی کے عنوان سے اور نشانہ ملت ہوتی ہے، کبھی حجاب کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے، کبھی حلال گوشت پر پابندی کی بات کہی جاتی ہے، کبھی مساجد سے لاؤڈ اسپیکر ہٹانے کی آواز اٹھائی جاتی ہے، کبھی تبدیلی مذہب مخالف بل پاس کیا جاتا ہے اور نشانہ ملت ہوتی ہے، کبھی ہمارے اسلامی شاعر
جو ہمارے ایمان اور تقوی کی علامتیں ہیں ان کا ٹھٹا اور مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اس کائنات کی بعد خدا سب سے بزرگ ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی اہانت کی جاتی ہے، اور یہ توہین آمیز واقعات پے در پہ ہو رہے ہیں۔ وہ لوگ جو خیر کی بات کرتے ہیں، بھلائی کی بات کرتے ہیں، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو مختلف بہانے بنا کر اندھا دھند ان کی گرفتاریاں عمل میں آتی ہیں، اور ان کو سلاخوں کے پیچھے ناکردہ جرم کی سزا بھگتنے کے لیے طویل عرصے تک ڈال دیا جاتا ہے، جھوٹے مقدمات ان پر دائر کر دیے جاتے ہیں، اور ان کی زندگی کا حصہ اس سے متاثر ہوتا جاتا ہے۔ ملک میں اس فرقہ پرستی کے تشدد اور اس کے استبداد اور ظلم و زیادتی کی یہ ایک نہیں کئی مثالیں ہیں جو ہر چار طرف پھیلے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ابھی حال میں کہ وہ لوگ جو حق و انصاف کے لیے، عدل و انصاف کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ان کے خلاف میں قانون سے بالاتر ہو کر عدالتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے واقعی کسی بھی مہذب سماج کے لیے وہ بڑی تشویش کا باعث ہے۔ تو بزرگان محترم، یہ صورتحال اور یہ تصویر اور یہ بدلتا منظرنامہ ہے میرے اور آپ کے ملک کا۔ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، ہماری کیا حکمت عملی ہونی چاہیے، ان حالات کو ہم کیوں کر بدلیں، ملک اور باشندگان ملک کو ان حالات سے نکالنے کے لیے ہمیں کیا حکمت عملی اور ایکشن پلان مستقبل میں بنانا چاہیے۔ یہ اہم ترین سوالات ہیں جو اس ملک کے ہر امن پسند شہری کے ذہن میں ابھر رہے۔ اس ملک کا نہ صرف مسلمان بلکہ یہاں کا ہر امن پسند شہری فکر مند ہے۔ تو ان سوالات کے جوابات سے پہلے کچھ بنیادی سوالات ہیں جو ہمیں کرنے کے ہیں۔ جب تک ہم ان بنیادی سوالات کے جوابات نہیں دیں گے تب تک یہ جو ابھرے ہوئے سوال ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان حالات کے تناظر میں، ان کا جواب ہم کو نہیں مل سکتا ہے۔ دو سوالات ہیں، بنیادی سوالات ہیں، ہمیں ان بنیادی سوالات کے جوابات تلاش کرنی چاہیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اس ملک میں ہماری ملت اسلامیہ ہونے کی حیثیت سے کیا پوزیشن ہے، ہمارا کیا مقام ہے، ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اس ملک کے شہری ہونے کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہمارا کیا رول اور رویہ ہونا چاہیے۔ یہ دو بنیادی سوالات ہیں۔ بھائیوں، یہ حالات، یہ ہنگامے، یہ شور شرابے یقیناً پریشان کن ہیں، یہ یقیناً پریشان کن ہیں، لیکن ان حالات کے گمبھیر ہونے کی وجہ سے، پریشان کن ہونے کی وجہ سے، مایوس کن ہونے کی وجہ سے ہمیں ہماری جو اصل حیثیت ہے اور اصل پوزیشن ہے اس کو کبھی گم نہیں کرنا چاہیے۔
برادران محترم، ہماری دو حیثیتیں ہیں اس ملک میں، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں پوری دنیا میں۔ دنیا میں 2 ارب مسلمان رہتے ہیں یا 2-2.5 ارب مسلمان رہتے ہیں، ان کی 2 حیثیتیں ہیں، اور بطور خاص اس ملک کے تناظر میں بات کروں گا۔ پہلی حیثیت ہماری وہ ملت اسلامیہ ہونے کی حیثیت سے، ہم ملت اسلامیہ ہیں، پوری دنیا میں ہیں، اور ملت اسلامیہ ہونے کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ملت اسلامیہ ہونے کی حیثیت سے ہماری وہی ذمہ داری ہے جو ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کندھوں پر رکھی ہے۔ ابھی ابتدائی گفتگو میں بھی بات ہمارے سامنے آئی، یعنی ملت اسلامیہ ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے جو دین حق، دین اسلام ہمیں عطا کیا ہے، اس دین حق کی اشاعت ہم کریں۔ 140 کروڑ انسان جو یہاں پر رہتے ہیں، اس میں سے 120 کروڑ انسان خدا ناشناس ہیں، خدا کو نہیں پہچانتے، آخرت فراموش ہے، آخرت کو انہوں نے بھلا دیا، وہ گم کردہ راہ ہے۔ زندگی کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، زندگی کی منزل کیا ہے، وہ بیچارے اس سے واقف نہیں ہیں، تو انہیں اس سے واقف کرانے کی ذمہ داری بحیثیت ملت اسلامیہ مسلمانوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور قوموں کی طرح ہم یہ قوم بنا کر، اور گروہوں کی طرح ایک گروہ بنا کر اس دنیا میں ہمیں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم بھی امریکہ اور رشیا کی طرح اس دنیا میں مست و مگن ہو کے اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، بلکہ بڑی بھاری ذمہ داری جو آیت میں نے پڑھی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری پوزیشن متعین کر دی ملت اسلامیہ ہونے کی حیثیت سے کہ ہم بہترین امت ہیں۔ اللہ نے لوگوں کے لیے ہم کو بپا کیا ہے، ان کی رہبری کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، دین حق جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر آشکارا کیا ہے اس کو کھول کر لوگوں کو بتانے کے لیے، اور اس کی سچی اور انسانیت دوست فطرت سے قریب تعلیمات کو ان تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بپا کیا۔ تو یہ ملت اسلامیہ ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ دوسری جو ہماری حیثیت ہے وہ اس ملک کے شہری ہونے کی حیثیت سے، یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے اور ہم اس کے شہری ہیں۔ اس ملک کے وسائل، اس ملک کی حکومت، اس ملک کے حکومتی سسٹم اور اسمبلیوں اور پارلیمنٹوں میں جو نمائندے بھیجے جاتے ہیں، مختلف سماجی اداروں میں جو نمائندے بھیجے جاتے ہیں عوام الناس کے، اس ملک کے چلنے اور چلانے میں، اس کے پورے نظام میں، سسٹم میں اور اس کے پورے پروسیس میں یقیناً ہمارا بھی حصہ ہے، ہمارا بھی رول۔ امت مسلمہ الگ نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ نظریاتی طور پر ہم شدید اختلاف رکھتے ہیں، موجودہ حکمرانوں کے رویے سے ہم خوش نہیں ہیں، ان کے ظلم و زیادتیوں کو ہم تشویش کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ کہ اس پورے پروسیس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ تو پہلی حیثیت میں، ملت اسلامیہ ہونے کی حیثیت میں ہماری ذمہ داری جو ہے وہ شاید ہم نے جیسے اس کو ادا کرنا تھا ہم نے ادا نہیں کیا۔ شاید بہت ساری وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان حالات کو جو ہم دیکھ رہے ہیں ہماری ان طویل غفلتوں کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔
یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ لمبے عرصے تک ہم نے یہاں کی بڑی آبادی کو اسلام کا جیسے تعارف ان کے سامنے کرانا تھا ہم نے نہیں کروایا. ہم نے ان کو نہیں بتایا کہ اسلام صرف مسلمانوں کا دین نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے رسول نہیں ہے، قرآن مجید صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سب کا خالق، سب کا مالک، سب کا حاکم ہے. دین اسلام سب کا دین ہے. قرآن مجید پوری دنیا انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کی کتاب ہے. یہ ہم نے ان کو نہیں بتایا. یہ ہم نے ان کو نہیں بتایا کہ اس دھرتی پر سب سے مشرف، سب سے عظیم اور سب سے شرف والی، عزت والی کوئی ہستی ہے تو وہ انسان ہے. تکریم انسانیت کی بات قرآن نے کہی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم نے نہیں بتایا تمہارے ساتھ جو سلوک یہاں کیا جا رہا ہے وہ شرف انسانیت کے بالکل خلاف. اور پھر ہم نے ان کو نہیں بتایا کہ ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. قرآن نے وہ تصور ہم کو دیا، اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا، تمہاری برادریاں، قبائل، خاندان بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. یہ اس کے لیے تھی، یہ اس لیے نہیں تھی کہ ذات پات اونچ نیچ چھوٹ چھاٹ پہ کھو جائے اور کچھ لوگ ان پر حکومت کرے، مظالم ڈھائے. ہم نے نہیں بتایا کہ ہم سب ایک ماں باپ کے بچے ہیں. ہم نے ان کو نہیں بتایا کہ انسان ہونے کی حیثیت سے اپنے پیدا کرنے والے خالق کی نگاہ میں ہم سب ایک ہیں. ہمارے درمیان انسانی مساوات ہے. ہم میں کوئی بہتر ہے تو وہی ہو سکتا ہے جو اس سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو اپنے ایمان میں، اپنے کردار میں، اپنے اخلاق میں انسانیت کو فائدہ پہنچانے میں سب سے زیادہ بہتر ہے. یہ نہیں بتایا ہم نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ خدا شناسی، خدا کو پہچاننا، اور خود شناسی، خود کو پہچاننا، فرض شناسی، اپنی ذمہ داری کو اپنے فرض کو پہچاننا، احساس ذمہ داری، سینس آف رسپانسبلٹی، اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا، اکاؤنٹیبلٹی کہ ہم سب ایک دن اس خدا کے آگے پہنچیں گے، سب کو اپنی زندگی کے پورے کارنامے کا جواب دینا ہے، اس کی جواب دہی کرنی ہے. ہم نے ان کو نہیں بتایا کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو ایک انسان کو ذمہ دار انسان بناتے ہیں، جو ایک انسان کو انسانیت کے معراج پر پہنچاتی ہیں. یہی وہ چیزیں ہیں جو دنیا کے تمام مسائل کے حل کا واحد ذریعہ ہے. یہ ہم نے نہیں بتایا ان کو. بھٹک رہی ہے انسانیت، بھٹک رہی ہے، بھٹک رہی ہے، بھٹک رہی ہے. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ ہونے کی حیثیت سے یہ ہماری بڑی اہم ذمہ داری. جہاں تک اس ملک کے شہری ہونے کا تعلق ہے تو سوال یہ ہے کہ اس ملک کے شہری ہونے کی حیثیت سے، اس ملک کے شہری ہونے کی حیثیت سے، اس ملک سے، ملک کی حکومت سے، ملک کی سیاست سے، ملک کے عوام سے، یہاں کے مسائل سے ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے. نہ صرف یہ کہ ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے، بلکہ ہماری کیا شراکت اور حصہ داری اور کنٹریبیوشن ہونا چاہیے. یہ ہم سوال تو ہم ملک اور باشندگان ملک کے بہی خواہ اور خیر خواہ ہیں. بہی خواہ اور خیر خواہ ہونے کی حیثیت سے ان کی رہبری کرنا، ان کی رہنمائی کرنا اور مختلف سماجی، معاشی، سیاسی، معاشرتی مسائل میں بہترین حل ان کے سامنے پیش کرنا اور ان مسائل کے حل کرنے میں ان کا شانہ بشانہ ساتھ دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ بات صحیح ہے کہ ہم سب کے سب فکر مند ضرور ہیں، ہم سب کے سب فکر مند ضرور ہیں، لیکن یہ ہماری فکر مندی عمل میں تبدیل ہونا چاہیے، ایکشن پلان بننا چاہیے ہمارا. فکر مندی کافی نہیں ہے. تو یہ دو حیثیتوں سے ہماری یہ ذمہ داریاں ہیں. تیسری بات
بزرگان محترم، اس ملک کی جو بڑی آبادی ہے، اس بڑی آبادی سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ ہم کسی بھی مذہب کے، کسی بھی طبقے کے، کسی بھی قوم کے، کسی بھی نسل کے دشمن نہیں ہیں، حریف نہیں ہیں۔ یہ بات اچھی طریقے سے ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ پروپیگنڈا اسلامی فوبیا کے نام سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سے ایسا کیا جا رہا ہے کہ گویا ہم اس ملک کے باشندگان ملک کے دشمن ہیں، یہاں کی میجارٹی کے حریف ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں، کسی سے ہمیں دشمنی نہیں۔ ان سے پھر ہمارا کیا تعلق ہے؟ ان سے ہمارا تعلق وہ ہے جو قرآن کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یا قومی کا تعلق۔ اے میرے قوم کے لوگوں، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں، ہم بھی اسی نسل سے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت سے سرفراز فرمایا ہے، اسلام سے مشرف کیا ہے، مسلمان گھرانے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اللہ کا فضل ہے۔ رہا ان کا معاملہ، اللہ چاہے تو ان کو ہدایت دے یا ہدایت نہ دے، اللہ کا معاملہ ہے، لیکن یہ ذمہ داری ادا کرنے کی بات ہے، بات ان تک کھول کھول کر پہنچانے کی بات ہے۔ حجت پوری ہونے تک اس ذمہ داری سے ہم کبھی دوش نہیں ہو سکتے۔ چوتھی بات، یہ جو مسائل ہیں، یہ جو حالات ہیں، اس میں اپنی پوزیشن کو گم نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ مسائل کو ہم اس کی طرف نظر نہیں کریں گے، ان مسائل کو رسپانس نہیں کریں گے، انہیں ایڈریس نہیں کریں گے، نہیں، بلکہ ان مسائل کو ہم ایڈریس کریں گے، انہیں حل کریں گے، ان کے لیے موجود تدابیر ہم اختیار کریں گے۔ ان تدابیر میں سے ایک اہم تدبیر یہ ہے کہ جو بھی ایشو اٹھایا جائے، چاہے وہ سماجی ہو، مذہبی ہو، ملی ہو، ملکی ہو، اسے ہم ملکی ایشو بنائیں، اسے ہم دستور کی خلاف ورزی کا ایشو بنائیں، اسے ہم انسانی حقوق کی پامالی کا ایشو بنائیں، اسے ہم قانون کی خلاف ورزی کا ہم ایشو بنائیں، اسے ہم بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا ایشو بنائیں۔ اور اس ملک کی بہت بڑی آبادی، 90% آبادی امن پسند لوگوں کی ہے، جو ان غلط کار لوگوں کی غلط کاریوں میں ان کا ساتھ نہیں دیتی ہے، مایوس ضرور ہے، تو ان کو اٹھا کر کھڑا کرنا چاہیے۔ جب ہم اٹھیں گے خیر امت کی حیثیت سے، ان کو کھڑا کریں گے، تو یقیناً ایک سماجی تبدیلی یہاں پر لازماً آئے گی انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے ہم کو جد و جہد کرنی ہے۔ تو بزرگان محترم، بات کو مختصر کرتے ہوئے میں اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ تو ہماری اس ملک میں دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت ملت اسلامیہ ہونے کی حیثیت ہے، اس حیثیت سے ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، وہ ذمہ داریاں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، اور دوسری ذمہ داری اس ملک کے شہری ہونے کی حیثیت سے ہماری ہے، اس کے سلسلے میں کچھ ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہے، ہم کو وہ ذمہ داریاں ادا کرنی ہے، اور پھر فکر مندی کافی نہیں ہے، بلکہ عملی اقدام ہم کو کرنا چاہیے۔ اور پھر حالات جو بھی پیش آتے ہیں، ان حالات میں ہمارا رد عمل ریاکشن کا نہیں ہونا چاہیے، ہمارا رویہ رد عمل کا، ریاکشن کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رسپانس کا ہونا چاہیے، کہ ذمہ دارانہ طور پر ہم آگے بڑھیں، اور پھر ملک کے تمام امن پسند لوگوں کو ساتھ میں لے کے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے پورے ذمہ دارانہ طور پر ہم آگے بڑھیں، تو انشاءاللہ مسائل حل ہوں گے۔ آخری بات یہ ہے کہ ملت اسلامیہ کو ان حالات سے بالکل مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی مایوس کن حالات میں امید کی کرن نکالتے ہیں، بشرط یہ کہ ہم اپنی حیثیت کو، اپنے مقام اور پوزیشن کو، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر اور فکر کرنے کی اور مستقبل کے لیے ایک بہترین حکمت عملی ہم کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔